نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ومن حیث خرجت فول وجہک شطر المسجد الحرام وحیث ما کنتم فولوا وجوہکم شطرہ لئلا یکون للناس علیکم حجۃ الا الذین ظلموا منہم فلا تخشوهم واخشونی ولیتم نعمتی علیکم ولعلکم تہتدون۔ صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الامین ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ پھر نہایت ہی محترم مکرم معزز دوستو، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج میں نے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 150 تلاوت کی ہے، اور میں نے عرض کیا تھا کہ اللہ رب العزت نے جو بار بار یہ ذکر فرمایا کہ وَمِنْ حَيْثُ خَرَجْتَ وَمِنْ حَيْثُ خَرَجْتَ، یہ 3 دفعہ اس مقام پر آیا ہے، تو اس سے بار بار بیان کرنے کے یا یہ بات بیان فرمانے کے کا مقصد یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے مختلف عنوانات پر یہ لفظ ذکر فرمایا۔ اس جگہ پر جو ذکر ہے، جو میں نے ابھی آیت پڑھی، یہ مشرکین کے یا مخالفین کے جو اعتراضات تھے اس کے ازالے کے لیے یہاں پر ذکر فرمایا۔ اللہ فرماتے ہیں وَمِنْ حَيْثُ خَرَجْتَ، اور جہاں کہیں سے آپ نکلیں، فَوَلِّ وَجْهَكَ، بس پھیر لو اپنے چہرے کو، شطر المسجد الحرام، مسجد حرام کی طرف، وَحَيْثُ مَا كُنْتُمْ، اور جہاں کہیں بھی ہو تم، فَوَلُّوا وُجُوهَكُمْ شَطْرًا، پھیر لو اپنے چہروں کو اس کی طرف، لِأَلَّا يَكُونَ لِلنَّاسِ عَلَيْكُمْ حُجَّةٌ، تاکہ نہ ہو لوگوں کو تم پر کوئی حجت، إِلَّا الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْهُمْ، مگر جو ظالم ہوئے ان میں سے، فَلَا تَخْشَوْهُمْ، ان سے نہ ڈرو، وَاخْشَوْنِي، اور مجھ سے ڈرو، وَلِأُتِمَّ نِعْمَتِي عَلَيْكُمْ، اور تاکہ پوری کروں میں تم پر اپنی نعمت، وَلَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ، اور تاکہ تم راہ پاؤ۔ تو اللہ رب العزت نے یہاں پر بھی وہی کلمات دہرائے جو پیچھے ذکر فرمائے تھے۔ اللہ فرماتے ہیں وَمِنْ حَيْثُ خَرَجْتَ، جہاں سے آپ نکلیں بس پھیر لے اپنے چہرے کو مسجد حرام کی طرف، اور جہاں کہیں بھی ہو تم، تو یہ بار بار یہ ذکر فرمایا۔ اس جگہ پر جیسے کہ میں نے پہلے عرض کیا ہے کہ مشرکین اور مخالفین جو دوسرے کافر تھے، ان کے اعتراضات کے ازالے کے لیے یہاں پر ذکر فرمایا۔ اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لِأَلَّا يَكُونَ لِلنَّاسِ عَلَيْكُمْ حُجَّةٌ، تاکہ لوگوں کو تم پر کوئی حجت نہ ہو۔ وہ حجت کیا تھی؟ وہ یہ تھی کہ مشرکین نے یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر اعتراض کیا، یہ اعتراض کرتے تھے کہ لو جی، یہ ہیں تو اپنے آپ کو ابراہیمی کہلاتے، لیکن انہوں نے اپنا قبلہ بیت المقدس کو بنایا ہوا ہے۔ تو ان کے اعتراض کے ازالے کے لیے اللہ رب العزت نے یہ قبلہ بیت اللہ شریف بنایا جو قبلہ ابراہیمی ہے۔ دوسرا، جو اہل کتاب تھے، یہ نصرانی یا یہودی، وہ کہتے تھے کہ ہماری کتابوں کے اندر تو اس نبی کا قبلہ بیت اللہ یعنی کعبہ شریف لکھا ہوا ہے، اور یہ بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھ رہے ہیں، یا یہ اعتراض کر سکتے تھے دونوں گھر۔ تو اللہ رب العزت نے ان کے اعتراض کرنے سے پہلے آپ کا قبلہ جو ہے وہ بیت المقدس کی بجائے بیت اللہ شریف بنا دیا، تاکہ دونوں گھروں کو اعتراض کا موقع نہ ملے۔ نہ مشرکین یہ کہیں کہ یہ قبلہ ابراہیمی پر کیوں نہیں، نہ یہ یہودی اور عیسائی کہیں کہ ان کا قبلہ تو بیت اللہ ہے، کعبہ شریف ہے، یہ پھر بیت المقدس کی طرف منہ کر کے کیوں نماز پڑھ رہے ہیں۔ تو اللہ رب العزت نے ان کے اعتراض کا ازالہ پہلے فرما دیا کہ یہ نبی ملت ابراہیمی پر ہیں، اس لیے ان کا قبلہ بھی ملت ابراہیمی والا ہی ہے۔ اور دوسرا، الا الذین ظلموا منہم، مگر جو ان میں سے ظالم ہوئے، مطلب یہ کہ انہوں نے تو اعتراض کرنا ہی کرنا ہے۔ جیسے کہ مشرکین نے یہ اعتراض کیا کہ دیکھو، انہوں نے یہ بات بنائی کہ دیکھو یہ نبی اب ہمارے قبلے پر تو آ گیا، یعنی کہ کعبہ شریف کو اس نے قبلہ بنا لیا، ان قریب یہ اپنے والا مذہب چھوڑ کر ہمارے مذہب پر آ جائے گا، انہوں نے یہ بات کہی۔ اور اسی طرح یہودیوں نے کہا کہ اگر یہ نبی سچے ہوتے تو ایسے قبلوں کی عدل بدل کیوں کرتے، ایک ہی قبلے پر قائم رہتے۔ تو انہوں نے بھی یہ بات بنائی،
تو اللہ رب العزت نے فرمایا الا الذین ظلموا منہم، مگر جو ظالم ہوئے ان میں سے، فلا تخشوہم، ان سے نہ ڈرو، واخشونی، مجھ سے ڈرو، یعنی کہ ان کی باتوں پر نہ جاؤ، جو وہ اعتراضات کرتے ہیں یا باتیں بناتے ہیں یا جیسے بکواسات کرتے ہیں، تو ان کی باتوں کی طرف دھیان نہیں دینا، بلکہ آپ نے جو اللہ کا حکم آیا ہے اس پر عمل کرنا ہے، کیونکہ اصل اللہ کے حکم پر عمل کرنا ہی یہی شریعت محمدی ہے۔ فرمایا وَلِيُتِمَّ نِعْمَتِي عَلَيْكُمْ، اور تاکہ پوری کروں میں آپ اپنی نعمتیں تم پر، وَلَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ، اور تاکہ تم راہ پاؤ۔ یہ اللہ کی نعمتیں کیسے پوری ہوئیں، یہ اگلی آیت کے اندر اس کی ذرا مزید تشریح ہے، وہ انشاءاللہ کل ذکر کریں گے۔ دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پر صحیح طرح عمل کی توفیق نصیب فرمائے، آمین۔